ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے حاصل زندگی ہے تو، اور اس کی رائٹر ہے مریم عزیز۔ مریم عزیز کا رائٹنگ سٹائل بہت زبردست ہے، اور میرے چینل پر جتنے بھی ناولز ہیں مریم عزیز کے وہ بہت ہی اچھے ہیں، اور ہوپ سو کہ مریم عزیز کا ریکارڈ برقرار رہے اور یہ ناول بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو پڑھوں اور آپ لوگوں کو دوں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کچھ ناولز ایسے ہی پڑھوں گی، تو اس کے بعد جو بھی میں ناول سٹارٹ کروں گی وہ ایسے ناولز ہوں گے جن کا ٹائٹل، مطلب ناولز کا نیم اور ان کی رائٹر کا نیم میں نہیں بتاؤں گی، جسٹ آپ لوگوں کو سٹوری سنایا کروں گی، آؤں گی سٹوری سناؤں گی اور بس چلے جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے میری وہ کیا کہتے ہیں کہ کریڈیبلٹی پر وہ نہیں کرنا شک کہ میں آپ کو کوئی اچھا ناول نہیں دوں گی، بس یہ ہے کہ کچھ پروٹیکشن کرنی پڑے گی کیونکہ وہ پیڈ ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ سمجھا کریں نا آپ لوگ، اگر وہ پیڈ ہیں تو میں مشکل میں پڑھ سکتی ہوں، تو اس چینل پر تو نہیں، لیکن ناولز فار ایور PDF پر وہ میں ناول سٹارٹ کروں گی کیونکہ ابھی اسے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ادھر جو ناول سٹارٹ ہوں گے وہ بھی ویسے ہو سکتا ہے کہ وہ نیو ہی ہوں، لیکن اس چینل پر بھی میں ابھی تو میں بہت کنفیوز ہوں کہ میں کون سے ناول سٹارٹ کروں، کون سے ناول نہ سٹارٹ کروں، لیکن یہ ہے کہ میں جو بھی ناول سٹارٹ کروں گی وہ اچھے ہی ہوں گے۔ تو آپ لوگ اس بات پر مت چاہیے گا کہ اس کا ٹائٹل نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے، یا یہ ہے وہ ہے، تو پلیز آپ لوگ نا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ کچھ چیزیں ہمیں بھی ہائڈ کرنی پڑتی ہیں، ہم ہر چیز نہیں بتا سکتے۔ اب تک جتنے بھی میں نے ناولز بتائے ہیں سب کا نیم وتھ رائٹر نیم میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے کہ میں دوں، لیکن جو پیڈ ہوتا ہے اس کے ہم لوگ پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنی جسٹ وائس یوز کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے میں ساتھ میں PDF نہ دوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ظاہر سی بات ہے ہاں اپنا چینل خطرے میں نہیں ڈالنا۔ میں سٹوری سناؤں گی، آؤں گی آپ لوگوں کو سنایا کروں گی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں اپنا ناول خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تو آپ لوگ آئیے گا، سنیے گا اور اپنا ریئیکشن دیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی، اس کے پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتایا کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی علیحدہ سے پلے لسٹ بن جائے گی، کچھ نہ کچھ میں سیم رکھ دیا کروں گی تاکہ تھم نیل پر، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سیم ہے یا اس میں کیا سٹوری چل رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ناول کا ایک نیم ہوتا ہے جس سے اس ناول کا پتہ چلتا ہے، تو یہ بھی ایک مشکل ہے، تو اس کو بھی سالو کسی نہ کسی طرح سے میں کروں گی۔ تو خیر اب زیادہ لمبی بات نہیں کرتے ہیں، بس آپ لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ میرے دوسرے چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیجیے گا، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ناولز فار ایور PDF چینل۔ مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا چینل کا نام کیا ہے، میں بتا تو دیتی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ اس چینل کا نام ہے ناولز فار ایور PDF چینل، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بھی ناولز ہی اپلوڈ کرتی ہوں میں، تو اس کو میں نے الگ سے ایک چینل بنا دیا تھا، کیونکہ ایک چینل اگر ڈیلیٹ ہو جائے تو میرے پاس ایٹ لیسٹ ایک تو ہونا، اور میرا ایک دفعہ چینل خطرے میں جا چکا ہے، تو اس چیز کو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ آپ کے پاس متبادل کے طور پر ایک دوسرا چینل ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس فرسٹ ایپیسوڈ کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے پارٹس بنیں گے، اور کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ایک دن میں ایپیسوڈز پرووائڈ کروں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو۔ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، یہ اس کا 20واں چکر تھا۔ نازیہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے، جبکہ سونیا پین کا کونا منہ میں دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو زمینہ، تمہیں یوں پینڈولم کی طرح چکر لگاتا دیکھ کر میری آنکھیں دکھنے لگی ہیں۔ تنگ آ کر نازیہ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ بس نہیں کر سکتی باجی، اس وقت مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اور میرا دماغ اتنا گرم ہو رہا ہے کہ امی بآسانی اس پر اپنی روٹیاں سینک سکتی ہیں۔ اس نے انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے روٹیاں سینکنی ہیں، جلانی نہیں ہے، سونیا دھیمی آواز میں بولی تھی، لیکن مقابل کے کان بھی بڑے تیز تھے۔ جب بھی وہ اپنی لیفٹ رائٹ روک کر اسے گھورنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اس نے سونیا کو گھورا۔ میں نے کیا کہا؟ وہ الٹا انجان بن کر اسے پوچھنے لگی۔ ابھی تم نے اف وہ زمینہ، اسے چھوڑو، یہ بتاؤ غصہ بھی کس بات پر ہے تمہیں؟ اس سے پہلے زمینہ سونیا کے پیچھے پڑتی نازیہ نے اس کا دھیان اس بات کی طرف کروایا تھا۔ یہ جو نوشی ہے، اس نے دانت پیس کر اس کا ایسے ذکر کیا جیسے اسے اپنے دانتوں کے درمیان پیس رہی ہو۔
خود کو سمجھتی کیا ہے؟ نازیہ نے سوالیہ نظروں سے سونیا کی طرف دیکھا جس نے کندھے جھکا کر لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کا تو دل کرتا ہے گلا دبا دو، اب کہ اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر بائیں ہاتھ پر ماری تھی۔ اف اللہ! نازیہ نے جھنجھلا کر کپ قریب رکھی میز پر رکھ دیا۔ بات کو کتنا کھینچتی ہو تم زمینہ، اب بول بھی چکو، کون سا پٹاخہ وہ تمہارے سر پر پھوڑ کر گئی ہے؟ نازیہ کی بھی اب بس ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں آئی تھی؟ اس کے سوال پر نازیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے پاس ہونے کی مٹھائی دینے؟ جی نہیں، مینا نے زوردار آواز میں سر نفی میں ہلایا۔ وہ یہاں اپنی خوشی سیلیبریٹ نہیں کرنے آئی تھی بلکہ میری خوشی غارت کرنے آئی تھی۔ اب کی وہ روحانسی ہو کر بولی۔ وہ مجھے یہ جتانے آئی تھی کہ اس کے نمبر مجھ سے کم تھے، لیکن اس کے باوجود اسے بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، جبکہ میں ٹاپ کر کے بھی یہاں کی لوکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی ہوں۔ اب کہ پھر اس کا لہجہ غسیلا ہو گیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے زمینہ، مقصد تو ڈگری کا حصول ہے نا؟ نازیہ نے رسانیت سے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے فرق پڑتا ہے باجی، میں ہمیشہ ہر معاملے میں اس سے بہتر رہی ہوں، لیکن ہمیشہ ہر بار بازی وہی لے جاتی ہے اور اس پر سونے پہ سہاگا مجھے جتا بھی جاتی ہے۔ لو دیکھو، میں پھر جیت گئی۔ اس کا لہجہ رند گیا تھا۔ زمینہ، یہاں آؤ گڑیا۔ وہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن جب وہ یوں رنجیدہ ہوتی تھی تو اسے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا تھا۔ وہ نروٹے انداز میں چلتی، اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کے اس کے قریب بیٹھنے پر نازیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پتہ ہے تمہارے ساتھ اس طرح کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ تم ریئیکٹ کرتی ہو۔ جب تم اسے اس کا من چاہا رسپانس نہیں دو گی تو وہ خود مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ خود دیکھ لو، وہ میرے یا سونیا کے ساتھ تو ایسی کوئی مقابلہ بازی نہیں کرتی۔ آپ اور سونیا اس کے ایج ویلو نہیں ہے، وہ نروٹے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں وہ تھوڑی شو آف ہے، لیکن اس کا علاج یہی ہے اسے اگنور کیا جائے۔ اور تم کیوں اس کی وجہ سے اپنی خوشی خراب کر رہی ہو؟ نازیہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس دفعہ میں اس کی خوشی خراب کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی جسے ساتھ بیٹھی نازیہ اور سامنے بیٹھی سونیا نے آرام سے سنا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نازیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ مزید بات کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ سونیا نے پریشانی سے نازیہ کو دیکھا۔ اب یہ کیا کرنے والی ہے؟ پتہ نہیں۔ نازیہ نے الجھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ فریش ہو کر جب وہ اندر آئے تو عمرانہ بیگم کھانا لگا چکی تھی۔ مینا نہیں آئی؟ پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے غفور صاحب نے نازیہ سے پوچھا تھا۔ وہ نہیں کھا رہی، کہہ رہی ہے بھوک نہیں ہے۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ آج نوشی آئی تھی تو چائے کے ساتھ سموسے وغیرہ کھا لیے تھے، اسی لیے اب بھوک نہیں لگ رہی۔ جب بھوک لگے گی تو خود کھا لے گی، اب آپ تو کھائیے نا۔ انہیں ہاتھ رو کے بیٹھے دیکھ کر عمرانہ کو کہنا پڑا تھا۔ وہ انکارا بھر کر پلیٹ پر جھک گئے۔ سونیا بیٹا، 1 کپ چائے بنا دو اور مینا کو میرے کمرے میں بھیجنا۔ غفور صاحب کے کہنے پر سونیا سر ہلا کر مڑ گئی تھی۔ عمرانہ بیگم جب چائے لے کر اندر آئی تو غفور صاحب بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ قریب رکھے صوفے پر پڑے دھلے کپڑوں کو طے کرنے لگی۔ مینا نہیں آئی؟ ان کے سوال پر عمرانہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے محترم چہرے کو دیکھ کر جہاں انہوں نے غصے سے سر جھٹکا تھا، وہیں غفور صاحب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ہونٹ چباتی پلکیں تیزی سے جھپکتی ان کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ جو صبح سے ضبط کر رہی تھی ان کے کندھے سے لگ کر زور و شور سے رونے لگی تھی۔ کپڑے طے کرتے عمرانہ نے ایک غسیلی نظر اس پر ڈال کر طے شدہ کپڑوں کو واپس صوفے پر رکھ دیا۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ اس کے مسلسل رونے پر وہ پریشان ہو کر بولے۔ پاپا، آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کی سب سے لائق بیٹی ہوں اور آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ کہنے کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر ان سے تصدیق بھی چاہی تھی۔ ہاں، میں سب سے زیادہ اپنی مینا سے پیار کرتا ہوں۔ میرے گھر کی رونق ہے میری بیٹی۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بڑی شفقت سے بولے تھے۔ لیکن نوشی کو لگتا ہے جتنی لاڈلی وہ ہے شاید ہی کوئی اور ہو۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر غفور صاحب نے انس پڑے تھے۔ لگتا ہے نوشی پھر کوئی پھول جڑی چھوڑ کر گئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ پاپا، نوشی نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے مجھے بھی وہیں پر ایڈمیشن لینا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ عمرانہ جو کب سے برداشت کر رہی تھی بول پڑی تھی۔ 1 منٹ، غفور صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا تھا۔ لیکن بیٹا، تمہارا ارادہ تو یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا، تو پھر اچانک کیوں؟ وہ بہترین یونیورسٹی ہے، وہاں سے پاس ہو کر نکلنے والوں کا فیوچر برائٹ ہے۔ وہ کم مارکس لے کر بھی وہاں جا رہی ہے، جبکہ میں تو ڈیزرو کرتی ہوں۔ غفور صاحب چپ ہو گئے تھے، جبکہ عمرانہ نے بے چینی سے ان کی خاموشی دیکھی تھی۔ مینا، ہر چیز کی نکالی نہیں کی جا سکتی۔ یہ کوئی بیگ، شوز یا کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی۔ جو اس نے لی تو تم بھی لو گی۔ ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اگر پاؤں چادر سے باہر نکل جائے تو اپنی ہی بے عزتی ہوتی ہے۔
وہ جانتی تھی اس کی ماں کو اعتراض ہے غفور صاحب کے آنے سے پہلے وہ ان کی ڈانٹ بھی کھا چکی تھی، لیکن جب کوئی بات اس کے دل میں سما جاتی تھی تو وہ اسے کر کے رہتی تھی۔ پاپا میں کیا غلط چیز کی فرمائش کر رہی ہوں؟ پاپا پلیز میرا وہاں ایڈمیشن کروا دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں پہلے سے زیادہ محنت کروں گی، آپ کو بالکل مایوس نہیں کروں گی، پلیز پاپا۔ اب کہ اس نے ملتجی انداز میں ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ غفور صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا جو بڑے مان سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا سوچتے ہیں، انہوں نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اسے آس کی ڈوری تھمائی تھی۔ پاپا، وہ ایک دم اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ دنیا کے بہترین پاپا ہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے مڑ کر ماں کو دیکھا اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ غفور صاحب نے مسکراتے ہوئے دوبارہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ آپ کو اسے صاف انکار کر دینا چاہیے تھا۔ عمرانہ کے کہنے پر انہوں نے نظریں گھما کر انہیں دیکھا اور پھر سر نفی میں لایا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا عمرانہ، بڑے مان سے اس نے مجھ سے کہا تھا۔ دوسرا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جتنی وہ لائق ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ بہترین جگہ سے ڈگری حاصل کرے۔ عمرانہ نے گہرا سانس لیا۔ آپ کی اور بھی بیٹیاں ہیں غفور صاحب، ان کی بات پر وہ مسکرا دیے تھے۔ جانتا ہوں، لیکن کیا میں ان کی خواہش پوری نہیں کرتا؟ وہ بھی مجھے مینا کی طرح پیاری ہے، لیکن تم جانتی ہو مینا پڑھائی میں سب سے اچھی ہے۔ نازیہ بھی BSc کرنا چاہتی تھی، اس نے کیا تو میں چاہتا تھا وہ MSc کرے، لیکن اس نے خود پڑھائی چھوڑ دی۔ اس نے ٹیچنگ کرنی چاہی، میں نے اجازت دے دی۔ سونیا میڈیکل میں جانا چاہتی تھی، میں نے تب بھی اعتراض نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکی، ورنہ اگر وہ میڈیکل میں جاتی تو کیا میں اس کا خرچہ نہ اٹھاتا؟ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے وہ یونیورسٹی کتنی مہنگی ہے، اور پھر ہے بھی دوسرے شہر میں، کتابیں ہیں، آنا جانا، ہاسٹل، یہ سب خرچے بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ ہو جائے گا سب، اللہ مالک ہے، انہیں تسلی دیتے ہوئے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئے۔ جب سے اس کا ایڈمیشن ہوا تھا اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ اب بھی چاٹ کھاتے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ نازیہ اور سونیا کو صبح کا احوال سنا رہی تھی۔ تم لوگوں کو اعتراض تھا نا کہ میں اتنی مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی ہوں؟ تم دیکھو جا کر یونیورسٹی، اس کی بلڈنگ دیکھ کر انسان کو خود پر رشک آتا ہے، اور وہ دونچی اس کو تایا جی کی رشوت اور تعلقات کی وجہ سے وہاں انٹری ملے، جبکہ آپ کی بہن خالص اپنے بلبوتے پر ٹیسٹ کلیئر کر کے انٹر ہوئی ہے۔ اس نے اپنے فرضی کالر اٹھاتے ہوئے کہا۔ خوشی سے اس کے دونوں گال تمتما رہے تھے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے زمینہ، لیکن تم نے ابو کے بارے میں سوچا؟ ان کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، صرف نوشی کا مقابلہ کرنے کے لیے تم نے ابو کو لاکھوں کا مقروض کر دیا ہے۔ سونیا کی بات پر منہ تک چاتا چمچا ایک سیکنڈ کے لیے رکا، پھر جیسے اس نے سر جھٹک کر خود کو اس سوچ سے آزاد کیا تھا۔ میں جاب کر کے سب سے پہلے ابو کے پیسے واپس کروں گی۔ اس نے شاید ابھی سے بہت آگے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اچھا سونیا پلیز، میری بہن، میں نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے، انہیں بیگ میں رکھ دینا، کل مجھے جانا ہے اور اتنے کام رہتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے عجلت میں بولی۔ کیوں، تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے؟ فارغ ہی کھڑی ہو، خود رکھ لو۔ سونیا نے تڑک کر جواب دیا تھا۔ فارغ تو نہیں ہوں، بڑے ضروری مشن پر جا رہی ہوں۔ دشمنوں کے سینے پر مونگ دلنے؟ مطلب؟ نازیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوشی کو خبر دینے، وہ مسکرا کر بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ حد ہوتی ہے، نازیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ آخر گئی کس پر ہے؟ سونیا نے بھی ناراضی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ ساتھ آئی عورت اسے روم کا بتا کر خود مڑ گئی تھی۔ اس نے سر گھما کر اسے جاتے دیکھا اور جھک کر پاس پڑے رکھے بیگ کا ہینڈل تھام لیا اور گہرا سانس لے کر دروازہ کھولا۔ وہ درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس کے وسط میں 2 سنگل بیڈ تھے، جن کے درمیان میں سائڈ ٹیبل تھا اور بیڈ کے دائیں اور بائیں طرف الماریاں بنی تھی۔ داخلی دروازے کی دیوار کے ساتھ رائٹنگ ٹیبل تھا اور اس کے ساتھ ایک ریک رکھا تھا۔ ابھی وہ جائزہ لے ہی رہی تھی تبھی دائیں طرف کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی تولیہ سے منہ صاف کرتی ہوئی باہر آئی تھی اور اسے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، لیکن اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ہائے، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں رابعہ ہوں اور تم غالباً میری روم میٹ ہو؟ جواباً زمینہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں زمینہ ہوں۔ نائس نیم زمینہ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ میں 2 دن سے یہاں ہوں اور اکیلے رہ کر بور ہو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ ایک اچھی سی لڑکی جلدی آ جائے، اور دیکھو تم آ گئی۔ اس کے ہلکے پھلکے دوستانہ انداز پر زمینہ، جو کافی گھبراہٹ کا شکار تھی، قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ زمینہ نے چادر اتار کر طے کی اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ چائے پیو گی؟ دیکھو شرمانا نہیں، آج تمہارا پہلا دن ہے تو تم میری مہمان ہو، پھر کل سے تم اور میں ایک جیسے ہو جائیں گے اور دونوں کی ڈیوٹیاں بھی برابر ہو جائیں گی، سو آج مجھ سے خدمت کروا لو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ خود ہی شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے الیکٹرک کیٹل سے 2 کپ چائے بھی نکال لی۔ ایک کپ اسے پکڑاتے، دوسرا خود تھامتے وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اب ہمیں 2 سال اکٹھے رہنا ہے تو تکلف چھوڑ کر دوستی کر لیتے ہیں۔ پہلے میں تمہیں
اپنے بارے میں بتاتی ہوں، نام تو میں نے بتا دیا ہے تمہیں۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ بڑے بھائی اور بہن کی شادی ہو چکی ہے، پیرنٹس میرے سعودیہ میں ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی میرا آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے اور میں یہاں پاکستان میں ہوں۔ یہ ہاسٹل میری خالہ کا ہے، اس لیے میں یہاں آرام سے رہتی ہوں۔ وہ فرینڈلی ہونے کے ساتھ باتونی بھی بہت تھی۔ اس کی باتوں کے درمیان زمینہ نے چائے کا کپ ختم کر لیا تھا اور اب اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور آنے والے کچھ دنوں میں اسے پتہ چل گیا تھا اسے بہت اچھی دوست مل گئی ہے۔ یونیورسٹی آنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا اور یہاں کے لڑکے لڑکیاں دیکھ کر اسے ان کی اور اپنی کلاس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی کم اور فیشن شو کا مرکز زیادہ لگتا تھا۔ لڑکیاں زیادہ تر جینس اور ٹی شرٹ میں پائی جاتی تھی، جبکہ ایک آدھ کرتا ٹراؤزر میں تھی۔ ان کے دوپٹے غائب تھے اور اگر کسی کے پاس دوپٹہ تھا تو وہ گلے میں رسی کی صورت میں لٹک رہا تھا۔ اس جیسے بہت کم لوگ تھے جو خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے ہوئے تھے۔ رابعہ پچھلے 2 سالوں سے پاکستان میں ہی تھی۔ اس نے گریجویشن بھی یہیں سے کی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ نئی کلاسز تھی، سو سب کلاسوں میں ابتدائی تعارف ہی چل رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دونوں لان میں لگے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زمینہ پریشانی سے آتے جاتے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوشی کی ضد میں ایڈمیشن لے تو لیا تھا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر اسے مشکل لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سروائیو کرے۔ تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے؟ رابعہ نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ نہیں تو، وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں تو، مینا نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے۔ اگر تم پریشان نہیں ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر پریشان ہو تو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے کہنے پر زمینہ نے اس کی طرف دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمینہ بھی مسکرا دی تھی مطمئن ہو کر۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر جاتا ہے۔ اسے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کافی مشکل ہوتی، لیکن رابعہ کی وجہ سے اسے ایڈجسٹ ہونے میں کافی مدد ملی تھی۔ رابعہ کے علاوہ اس کی دوستی سائرہ اور ہنا سے بھی ہو گئی تھی، جو رابعہ کی فرینڈز تھی۔ کبھی کبھی نوشی سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی، جو یہاں آ کر بہت بدل گئی تھی۔ جیسا دیس ویسا بیس والا معاملہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی اب اسے جینس اور ٹاپ میں نظر آتی تھی، لیکن وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی بھیڑ چاڑ کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ جینس تو نہیں پہنتی تھی، لیکن اس نے چادر لینا چھوڑ دی تھی۔ وہ خود کو دقیانوسی یا پینڈو کہلوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جن لڑکیوں کے گروپ کا حصہ تھی وہ تینوں کمال تھی، بولڈ، کانفیڈنٹ، اور ان کے ساتھ رہ کر وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی یا ان سے ضرورت سے زیادہ امپریس ہو چکی تھی اور خود کو بھی ان جیسا بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا کر نہیں پائی تھی۔ وہ جن برانڈز کی چیزیں پہنتی یا خریدتی تھی، زمینہ ان کے بارے میں صرف سن اور سوچ ہی سکتی تھی۔ وہ خود کو بہت لائق اور خوبصورت سمجھتی تھی۔ نوشی کی طرح کی چیز خرید کر وہ جو سمجھتی تھی وہ کسی سے کم نہیں، آ کر اسے اپنی اصلیت پتہ چلی تھی۔ یہاں اس سے کہیں گنا زیادہ لائق لڑکے لڑکیاں تھیں، اس سے زیادہ خوبصورت حسین لڑکیاں تھیں، جن کے باپ کے علاوہ مائیں بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھیں۔ ان کے پاس مہنگی ترین گاڑیاں تھیں، ان کے پاس اعلیٰ فون تھے جن کی قیمتیں سن کر اس کا سر چکرا جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئی پلی بڑی۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اسے یہاں ہونا چاہیے۔ اس کا باپ تو اصولوں کی وجہ سے اپنی حیثیت بدل نہیں پایا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب مزید اس ماحول کا حصہ نہیں بنے گی، وہ اپنی کلاس خود بدلے گی۔ سونیا کمرے میں داخل ہوئی تو زمینہ بڑے انہماک سے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ تمہیں امی بلا رہی ہیں، وہ پیغام دے کر دوبارہ باہر چلی گئی تھی۔ زمینہ نے گہرا سانس لے کے ایک نظر اپنے ناخنوں پر لگی نیل پالش کو دیکھا اور ڈھکن بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ امی، آپ نے بلایا تھا؟ عمرانہ نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ تمہاری پھپھو ناجیہ کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہی ہیں، تمہیں نہیں، تمہاری نہیں، جو تم اس طرح تیار ہو کر پھر رہی ہو۔ زمینہ نے حیرت سے خود پر نظر ڈالی۔ میں نے کیا تیاری کی ہے؟ صبح سے کمرے میں بند ہو، اتنا نہیں ہوا ماں کی مدد کروا دو۔ ناجیہ صبح سے میرے ساتھ لگی ہے۔ امی، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کام کیا ہے؟ اور یہ جو آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں، سونیا کو کہہ دیتی، وہ بھی تو فارغ تھی۔ فارغ نہیں تھی، وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے۔ عمرانہ کے کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ کب شروع کی اس نے؟ تمہیں گھر سے اور گھر والوں سے دلچسپی ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ ہماری زندگیوں میں ہو کیا رہا ہے۔ 2 ماہ بعد تم گھر آئی ہو، وہ بھی ہمارے بلانے پر، ورنہ خود تو تمہیں توفیق نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہاں یونیورسٹی میں کون سی نئی رشتہ داریاں بنا لی ہیں۔ ان کے اتنا غصہ کرنے پر اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ امی، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو مجھ پر کس بات کا غصہ ہے؟ انہوں نے اب کے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ وہ اب بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ سلاد بنا لو، اس کے بعد یہ شامی کباب فرائی کر لینا، کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ کتنی دیر تک کھڑی سبزی کی ٹوکری کو گھورتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں چھت پر آ گئی تھی اور ان تینوں کا موضوع آج کی دعوت تھی۔ شکر ہے پھپھو کو شادی کا خیال تو آیا، ورنہ 2 سال پہلے منگنی ہوئی تھی اور اس کے بعد سے مسلسل خاموشی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا پھپھو کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ زمینہ کے کہنے پر ناجیہ مسکرا دی تھی، جبکہ سونیا نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ کبھی تو اچھی بات کر لیا کرو،
کیا ہوا میں شادی کر دیتے؟ شادی کے لیے لڑکے کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. فرحان بھائی آتے تو شادی ہوتی نا. اب وہ آ رہے ہیں تو ڈیٹ فکس کر دی. یہ تم سب لوگ میری ہر بات کو اتنا نیگیٹو کیوں لیتے ہو؟ اب کی بار زمینہ چڑ کر بولی تھی. چھوڑو نا زمینہ، کوئی اور بات کرو. نازیہ نے ہمیشہ کی طرح اسے بہلایا، لیکن اب وہ ناراضی کے اظہار کے طور پر چپ ہو گئی تھی. تم نے بال کٹوا لیے؟ نازیہ نے اس کے بال چھوتے ہوئے پوچھا. رابعہ کے ساتھ پارلر گئی تھی، اس کے بال بہت اچھے کٹے ہوئے تھے تو میں نے بھی کٹوا لیے. کہنے کے ساتھ اس نے کیچر میں جکڑے بال آزاد کیے جو بکھر کر اس کے چہرے کے دونوں اطراف میں پھیل گئے تھے. اچھے لگ رہے ہیں. نازیہ نے پیار سے اس کا گال سرایا تو وہ خوش ہو گئی. لیکن تمہارے لمبے بال زیادہ اچھے تھے. سونیا کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کیچر لگا لیا. آپ خوش ہیں باجی؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا تھا. خوشی والی بات تو ہے نا، وہ دھیمے سے بولی. کبھی فرحان بھائی سے بات ہوئی؟ اس کے پوچھنے پر نازیہ نے تعجب سے اسے دیکھا. مجھ سے کیوں بات کریں گی؟ وہ الٹا اسے پوچھنے لگی. کیونکہ وہ منگیتر ہیں آپ کے. پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو. اچھا لگتا ہے یوں شادی سے پہلے باتیں کرنا؟ نازیہ کو تو سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی. زمینہ نے افسوس سے سر ہلایا. یہی تو بات ہے باجی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم اب تک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. آپ صرف بات کرنے سے شرما رہی ہیں. میں نے یونیورسٹی میں دیکھا لڑکیاں بغیر کسی رشتے کے دوست بھی بناتی ہیں، فون پر باتیں بھی کرتی ہیں، ملنے بھی جاتی ہیں، تک کہ کمبائنڈ اسٹڈی اور پارٹیز بھی ہوتی ہیں. ان کے ماں باپ لبرل اور براڈ مائنڈیڈ ہیں، جبکہ ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگ صرف لوگوں کے ڈر سے اپنی خوشیوں کا گلا خود گھونٹ دیتے ہیں اور بدلے میں ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں. ساری زندگی کمپرومائز کرتے گزر جاتی ہے. پہلے ماں باپ کے گھر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو ترستے رہو، پھر ماں باپ اپنے جیسے کہہ کر مڈل کلاس لوگوں میں شادی کروا دیتے، پھر شوہر کی محدود آمدنی میں گزارا کرو، جیسے رکھے ویسے رہو. کبھی ہم جیسی لڑکیاں اپنی خوشی اور مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی. اس کی باتوں میں اتنی تلخی تھی کہ وہ دونوں ہکا بکا ہو کر اس کی شکل دیکھ رہی تھی. وہاں یونیورسٹی میں یہ سیکھ رہی ہو زمینہ؟ نازیہ نے پہلے حیرت سے اور پھر دکھ سے اسے دیکھا. اب آپ بھی امی کی طرح یونیورسٹی کو کوسنا شروع مت کر دینا. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اب تک میری جو زندگی گزری ہے بس بند ڈبے جیسی تھی، جس میں مجھے چار دیواریں دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی اور لگتا تھا یہی ڈبہ سارا جہان ہے. لیکن میں غلط تھی. اس 1.5 سال میں مجھے پتہ چلا زندگی کیا ہے، دنیا میں ہو کیا رہا ہے. دنیا کتنی خوبصورت ہے، اس کے کتنے حسین رنگ ہیں، اور ویسے ہی رنگ اس کے چہرے پر بھی بکھر گئے تھے. نازیہ نے بے ساختہ اسے ٹوک دیا تھا. بس کرو زمینہ، اتنے اونچے خواب مت دیکھو. ہماری دنیا یہی ہے اور تم بھی اس کا حصہ ہو. باجی میں اس دنیا کا حصہ نہیں بننا چاہتی. اگر میرے خواب اونچے تو ان کی تعبیر بھی میں خود ڈھونڈ لوں گی. وہ دونوں ہمیشہ کی طرح اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی. وہ اندر آئے تو غفور صاحب آنکھیں بند کیے لیٹے تھے. سب کے سامنے ٹی وی چل رہا تھا. آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹرے ان کے سامنے رکھ کر وہ ان کے سامنے بیٹھ گئے. ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولے. آپ نے آج آ کر چائے بھی نہیں پی اور کھانا بھی نہیں کھایا. نازیہ نے آپ کے لیے کسٹرڈ بنایا تھا، وہ تو آپ نے چکھا تک نہیں. انہوں نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا جہاں کسٹرڈ کا پیالہ رکھا تھا. اچھا. انہوں نے کچھ کہے بغیر پیالہ اٹھا لیا تھا. کوئی پریشانی ہے؟ وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی. وہ کچھ دیر کہیں یا نہ کہیں کی کشمکش میں رہے، پھر گہرا سانس لے کر پیالہ واپس رکھ دیا. پرسوں مینا کی فیس جمع کروانی ہے لیکن پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا. انہوں نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا تھا. عمرانہ نے گہرا سانس لیا. میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ 1 دن یا کچھ ہفتوں کی بات نہیں، 2 سالوں کی بات ہے. لیکن آپ نے. وہ سر جھٹک کر خاموش ہو گئی. عمرانہ اس کا مطالبہ ناجائز نہیں تھا، وہ ڈیزرو کرتی تھی اور مجھے پتا ہے وہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گی. اتنا ٹائم گزر گیا، اب تو بس آخری 2 سیمیسٹر کی فیس رہ گئی ہے. غفور صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ہماری 2 اور بیٹیاں بھی ہیں. کچھ دن بعد نازیہ کی شادی ہے، کیا اسے خالی ہاتھ رخصت کریں گے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ مسبب الاسباب ہو جائے گا سب کچھ. انہوں نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی. عمرانہ نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی تھی. خاموشی سوٹ گئی تھی. وہ آج خاص طور پر یونیورسٹی میں ٹیسٹ دینے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ ان تینوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ وہ ٹیسٹ چھوڑ کے شاپنگ پر جا رہی ہیں. اور اس کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اسے بھی گھسیٹ لیا تھا. اسے ٹیسٹ نہ دینے کا بہت افسوس تھا، لیکن کچھ دیر بعد ان کے ساتھ مال میں گھومتے، آئس کریم کھاتے، شاپنگ کرتے ہوئے جیسے سارا افسوس زائل ہو گیا تھا. اسے یاد ہی نہیں تھا کہ کتنی مشکل سے اس کے باپ نے اسے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. یار سائرہ، اب ہمیں ہاسپٹل چھوڑ دو. رابعہ نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھ کر کہا جہاں سائرہ بیٹھی تھی. چل کرو یار، یونیورسٹی کا ٹائم ویسے بھی ختم ہو گیا ہے. ہاں لیکن ہاسٹل تو ٹائم پر جانا ہے نا. اب بھی رابعہ ہی بولی تھی. جواباً سائرہ کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی. یہ بھی خوب کہی تم نے. ہاسٹل تمہاری خالہ کا ہے، اس لیے مجھے ہاسٹل کا ڈراوا نہ دو. تم کیا چاہ رہی ہو؟ میں تم لوگوں کو گھر لے کر جا رہی ہوں.
ओह प्लीज़ सायरा, हमारा हुलिया किसी से मिलने वाला नहीं है। ज़मीना ने सायरा से कहा था। यार मैं तुम्हें रिश्ते के लिए नहीं लेकर जा रही जो तुम इतनी कॉन्शियस हो रही हो। साथ ही उसने गाड़ी रोक दी थी। उसके उतरते ही राबिया और ज़मीना भी उतर गए थे। इतना शानदार घर देखकर ज़मीना का मुंह खुल गया था, लेकिन अगले ही पल उसने मुंह बंद करके चोर नज़रों से उन तीनों की तरफ देखा जो बातें करती हुई अंदर जा रही थी। वो भी होंठ काटती उसके पीछे चलने लगी। वो तो सिर्फ नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। तभी मुलाजमा ट्राली घसीटती अंदर आई थी। शुक्र है तुमने कुछ खाने को मंगवा लिया, भूख से जान निकल रही थी। सबसे पहले हिना ट्राली की तरफ बढ़ी थी और फिर राबिया, जबकि वो वहीं चिपकी बैठी थी। ज़मीना तुम भी लो ना, यूं ही शर्माती रही तो सब कुछ ये दोनों चट कर जाएंगी। सायरा के कहने पर वो ट्राली की तरफ बढ़ी। तभी खुशबू का झोंका महसूस करके उन चारों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से एक खूबसूरत स्टाइलिश लड़की दाखिल हुई थी। हेलो एवरीवन, उसने अंदर दाखिल होते ही सबको देखा था। नगीन, तुम अभी घर पर ही हो? सायरा उसे देखकर हैरान हुई। हाँ, ज़ुहैब का वेट कर रही थी, वो कहते हुए सोफे पर बैठ गई। ज़मीना एकटिक उसे देख रही थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि खुश लिबास भी थी। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पर पर्ल की वाइट माला, कानों में पर्ल के टॉप्स और गोल्डन सिल्की बाल। वो उसे इतनी अच्छी लग रही थी कि वो अभी तक उस पर नज़रें जमाए बैठी थी। खूबसूरत तो वो भी कहलाती थी, लेकिन हुस्न को नुमाया करना उसे नहीं आता था। सारा खुश शक्ल थी, मॉडर्न थी, लेकिन अपनी बहन से कम। राबिया क्यूट थी, उसका जिस्म फरबा था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी क्योंकि वो बचपन से अपने कज़न से मंसूब थी और उसे हर हाल में राबिया पसंद थी। उसके बरक्स हिना का रंग सांवला था, लेकिन नकूश तीखे थे। वो उन तीनों से शक्ल में बेहतर थी, लेकिन अमारत का फ़र्क उसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता था। तभी नगीन ने उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा था। मैंने पहचाना नहीं, उसने सायरा से पूछा था। ये हमारी फ्रेंड है ज़मीना। सायरा के बताने पर उसने मुस्कुराकर ज़मीना को देखा। खुशी हुई ज़मीना तुमसे मिलकर। उसकी खुशी इखलाकी देखकर ज़मीना और मरूब हो गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और एक शानदार सा शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराकर सबको हेलो किया और सरसीर सी नज़र सब पर डालकर नगीन की तरफ बढ़ा। कहाँ रह गए थे ज़ुहैब? कब से वेट कर रही थी? नगीन उसे देखते ही उठकर उसके गले लगी थी। मैं घर से जल्दी ही निकला था, लेकिन ट्रैफिक ही बहुत था। तुम रेडी हो? उसे सताइशी अंदाज में देखकर बोला। बिल्कुल। आपकी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई? हिना के पूछने पर वो नगीन को देखने लगा। हमारी तरफ से तो मुकम्मल है। तुम्हारी कज़न को ही कुछ पसंद नहीं आता, कभी जोड़े पर एतराज़ तो कभी रंग पर, लेकिन आज फाइनल हो जाएगा। वो उस पर प्यार भरी नज़र डालकर बोला। चलो अब। ज़ुहैब उसे बाजू से पकड़ते हुए बाहर ले गया था। ये कौन थे? अपनी उलझन ख़त्म करने के लिए ज़मीना को पूछना पड़ा। नगीन के होने वाले मंगेतर हैं, 2 हफ्ते हो गए इन्हें शॉपिंग पर जाते, कुछ फाइनल ही नहीं हो रहा। अब तो मम्मी ने भी लास्ट वार्निंग दे दी कि अब फाइनल ना किया तो फिर सारी शॉपिंग उनकी मर्ज़ी से होगी। सायरा के बताने पर ज़मीना ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वो खड़े थे। अभी मंगनी भी नहीं हुई थी और इतनी बेतकल्फ़ी के गले लग रहे हैं, शॉपिंग इकट्ठे कर रहे हैं। उसे एकदम अपनी बहन याद आ गई जिसकी शादी होने वाली थी। सारी शॉपिंग फूफो खुद कर रही थी, जिसको वो सब पहनना और इस्तेमाल करना था। उसे झूठे मुँह भी पूछना गवारा नहीं किया था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ तो डर के मारे उछल पड़े और हाथ में थामा जूस का गिलास छलक गया था। तभी कोई अंदर आया था। जैन, तुम तरीके से नहीं आ सकते। सायरा ने आने वाले को घर का था। मुझे क्या पता तुम अपना गैंग लेकर यहाँ बैठी हो, वो कहते हुए सामने सोफे पर तकरीबन नेम दराज हो गया, लेकिन ज़मीना पर नज़र पड़ते उठकर बैठ गया। ये नई शक्ल कौन है? उसे घूरते हुए बोला। मेरी दोस्त है। ये कब बनी? वो सायरा से पूछने लगा। 1 साल से ज़्यादा हो गया और मुझे क्यों पता नहीं चला? उसके कहने पर ज़मीना ने हैरत से उसे देखा। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नासरा को कहती हूँ तुम्हें खाना गर्म कर दे। सायरा ने उसे वहाँ से उठाना चाहा। वो ज़मीना को घूर रहा था जबकि वो नर्वस होकर इधर उधर देख रही थी। चलो अब देर हो रही है। आखिर तंग आकर वो राबिया के कान में मुनमुनाई थी। हाँ चलो। राबिया के उठते उसने सुकून का सांस लिया था। गाड़ी में बैठकर उसने सरसरी से नज़र बाहर डाली तो जैन को गेट पर खड़ा देखकर एक पल को ठटकी, फिर नज़रों का जाविया बदल लिया। सायरा के घर से आकर वो बेचैन रही थी। उसे उनकी लाइफस्टाइल पर रश्क आ रहा था। जब वो नगीन और नाजिया की ज़िंदगी का मवाजना करती तो उसे दुख होता। वो ये नहीं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग किस्मत के साथ पैदा किया। ज़रूरी तो नहीं बज़ाहिर जो अच्छा नज़र आ रहा है वो ज़रूर अच्छा ही हो। वो अल्लाह की किस्मत पर शाकी हो रही थी। वो नाशुक्री थी। जो हासिल था उस पर शुक्र अदा करने के बजाय जो नहीं था उस पर अफसोस कर रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? राबिया जो कब से उसे करवटें बदलते देख रही थी आखिर पूछ ही लिया। हाँ ठीक हूँ। वो गहरा सांस लेकर उठ बैठी। बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों? तुम्हारा टेस्ट ना देने का अफसोस ख़त्म नहीं हुआ? राबिया के तीखे अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नगीन की एंगेजमेंट पर चलोगी? मज़ा आएगा।
رابعہ کے پوچھنے پر وہ کتنی دیر سوچتی رہی. اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ رابعہ نے جھنجھلا کر کہا. بس تم چل رہی ہو. اس نے خود ہی حتمی انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی. کل چلیں گے شاپنگ کے لیے. سنا ہے آغا نور میں بڑی اچھی کلیکشن آئی ہے, وہاں سے اچھے فارمل ڈریسز مل جائیں گے. وہ پرسوچ انداز میں بولی. تبھی رابعہ کا موبائل بجا تھا اور اسکرین پر نمبر دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی. قاسم کا فون ہے. اس نے اپنے منگیتر کا نام لیا اور فون لے کر باہر چلی گئی. سمینہ ایک بار پھر لیٹ گئی تھی. تبھی اس کا بھی موبائل بجا. عمرانہ کا فون تھا. کیسی ہیں آپ؟ سلام کے بعد اس نے ان کی خیریت پوچھی تھی. میں بھی ٹھیک ہوں. اتنی دیر سے فون کر رہی تھی. باجی کو بھی کیا, پاپا کو بھی. کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. میں اور تمہارے پاپا تمہاری پھپھو کی طرف گئے تھے فرحان سے ملنے. آ گئے فرحان بھائی؟ وہ خوشی سے بولی. ہاں. اس کے بعد تمہارے تایا کی طرف چلے گئے. آج نوشی کی منگنی تھی. کیا؟ وہ لیٹے سوٹ بیٹھی. یہ اچانک کس سے ہوئی ہے؟ وہ حیرت سے بولی. اس کی کلاس فیلو کا بھائی ہے. شاید یہ کلاس فیلو, میں نے دھیان نہیں دیا, اسی لیے اسے کچھ دن سے نوشی نظر نہیں آ رہی تھی. اگر کلاس فیلو تو پھر وہی ہوگا جس کے ساتھ اکثر گھومتی نظر آتی تھی. یعنی پسند سے شادی ہو رہی ہے. وہ سنجیدگی سے بولی. لگ تو یہی رہا ہے. تایا جی نے کچھ نہیں کہا؟ لگتا تو نہیں. ویل آف لوگ لگ رہے ہیں. بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ خود آ جائے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ویسے حیرت ہے, نوشی نے یہ خبر مجھے نہیں سنائی. زمینہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی. عمرانہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. شادی کب تک ہوگی؟ دیکھو, سال تو لگے گا کیونکہ ابھی نوشی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. جب کسی کام سے لگے گا تبھی شادی ہوگی. خیر تم بتاؤ, گھر کب آ رہی ہو؟ 2 ہفتے بعد شادی ہے. اتنے کام رہتے ہیں. تم اگر آ جاؤ تو اچھا ہے. بہنوں کی مدد ہو جائے گی اور اپنی شاپنگ بھی کر لینا. امی, اپنی شاپنگ میں یہاں سے رابعہ کے ساتھ کر لوں گی. آپ پاپا سے کہیے مجھے پیسے بھجوا دیں. اور وہاں یاد آیا, کل سیمسٹر فیس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ابو کو یاد کروا دے, میری فیس بھجوا دیں. اس دفعہ پاپا نے لیٹ کر دیا ہے. عمرانہ نے گہری سانس لی. تمہارے پاپا پریشان ہیں آج کل کیونکہ تمہاری فیس کا بندوبست نہیں ہو پا رہا. ان کی بات سن کر وہ جیسے اچھل پڑی تھی. یہ کیسا مذاق ہے امی؟ آپ کو بتایا تو ہے کل لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر فیس جمع نہ ہوئی تو مجھے ایگزام میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ملے گی. میرا سیمسٹر ضائع ہو جائے گا. پاپا سے کہیے جیسے بھی ہو کل مجھے پیسے بھجوائیے اور 20-30 ہزار ایکسٹرا بھجوائیے. مجھے شادی کی شاپنگ بھی کرنی ہے. کہہ کر ان کی سنی بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا. اسے بےحد غصہ آ رہا تھا. یہاں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی تھی. خوشیاں ان کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی جبکہ اس کی زندگی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے جوڑ توڑ میں گزر رہی تھی. اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا. اس نے لیٹ کر منہ پر تکیہ رکھ لیا. وہ اس وقت رابعہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ جب آفس سے نکلی تو اسے اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہو رہی تھی. سامنے کھڑی رابعہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا جو دھواں دھواں ہو رہا تھا. وہ تیزی سے اس کے قریب آئی. کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے اسے دیکھا. اس کے پوچھنے کی دیر تھی. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی. رابعہ نے سٹ پٹا کر ارد گرد دیکھا. جو اکا دکا اسٹوڈنٹ نظر آ رہے تھے وہ اسے بازو سے کھینچتی پلر کے پاس رکھے بینچ پر لے آئے اور چہرے سے ہاتھ ہٹا کر پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائی. ہوا کیا ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا. پاپا نے فیس جمع نہیں کروائی. کہنے کے ساتھ اسے پھر رونا آیا تھا. تم نے فون کیا انہیں؟ ان کا فون آف ہے. رابعہ نے انکارا بھرا. ہو سکتا ہے زمینہ کوئی پرابلم ہو گئی ہو, ورنہ ہمیشہ تمہاری فیس سب سے پہلے جمع ہوتی ہے. لیکن اب میں کیا کروں, یونیورسٹی آف ہوتے ہی ڈیٹ بھی اوور ہو جائے گی. وہ بےحد پریشان تھی. وہ سمجھ گئی تھی پاپا پیسے کا انتظام نہیں کر سکے. اس میں پریشانی والی کیا بات ہے, چلو میرے ساتھ. رابعہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے کہا. رابعہ پلیز, وہ روتے ہوئے بولی. رابعہ نے آگے بڑھ کر اس کے بھیگے ہوئے گال صاف کیے. ابھی تمہاری دوست زندہ ہے. وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بھاری آواز میں بولی. پھر خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی. اٹھ بھی جاؤ. اس کے کھینچنے پر وہ کھڑی ہو گئی تھی. اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا. وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر آئے. رابعہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ بینک کی بلڈنگ تھی اور رابعہ ATM مشین کے پاس کھڑی تھی. چلو ہو گیا بندوبست. وہ اسی طرح ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ آفس تک لے آئی تھی. اس نے اس کی فیس جمع کروائی تھی. ہو گئی تمہاری فیس جمع؟ اتنی سی بات تھی. وہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی. زمینہ یار, اسے مسلسل روتا دیکھ کر رابعہ نے اس کی پشت سلائی. میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتی. اچھا بابا مت بھولنا, پر ابھی تو رونا بند کرو. سب اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں. کیوں میری ریپو خراب کر رہی ہو؟ اس کے مسکرانے پر زمینہ چیمپ کر پیچھے ہوئی. میں تمہیں جلد واپس کر دوں گی. مجھے کوئی جلدی نہیں. مجھے پاپا پر غصہ آ رہا ہے. اسے واقعی بہت غصہ آ رہا تھا. ایسے نہیں بولتے زمینہ. رابعہ کو برا لگا تھا. ضرور ان کی کوئی مجبوری ہوگی. تھی تو بتا دیتے مجھے. اگر آج تم نہ ہوتی تو سوچو کیا ہوتا, پھر میں کیا کرتی. اب اسے پھر رونا آ رہا تھا. اچھا جو ہوا سو ہو گیا. چھوڑو, بس لیکچر اٹینڈ کر کے ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں اور کھانا بھی باہر کھائیں گے. نہیں رابعہ, میرا موڈ نہیں ہے. مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں سننا. اب اپنا منہ بند کرو. اس کے منع کرنے کا ارادہ دیکھ کر اس نے اسے ٹوک دیا تھا. رابعہ پلیز, سائرہ ہنا کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا. تمہیں کیا میں پاگل لگتی ہوں؟ اس نے ناراضی سے کہا. نہیں, میرا مطلب
تمہارا جو بھی مطلب تھا یہ تمہاری میری بات ہے جو ہمارے درمیان رہ گی، البتہ تم اپنے منہ کے زاویے درست کر لو کیونکہ واش روم جا کر اپنے تھوبڑے پر پانی مار کر آؤ، تمہارا رویا چہرہ تمہاری داستان سنا دے گا۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ رابعہ کو بھیج کر وہ خود واش روم میں آ گئی۔ ان تینوں نے حیرت سے اپنی طرف آتے زین کو دیکھا تھا۔ تم؟ سائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خیریت تھی؟ وہ بھول کر بولی۔ ہاں کیوں، تم لوگوں کی یونیورسٹی میں بندہ بغیر خیریت کے آتا ہے؟ وہ خوش دلی سے بولتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پہلے تو تم کبھی نہیں آئے، میرا دوست پڑھتا ہے یہاں، اس سے ملنے آیا تھا۔ کون سی دوست؟ پہلے تو کبھی تم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ سائرہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ تمہیں اس کا نہیں پتا؟ اس نے لاپرواہی سے کہہ کر ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھا۔ وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ رابعہ کے پوچھنے پر وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ نہیں تو۔ مسلسل خاموشی پر اس نے ارد گرد سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا گو رہی ہو؟ اگر میرا آنا برا لگا ہے تو چلا جاتا ہوں۔ ارے ایسی بات نہیں۔ انہوں نے اسے روکا جو مایوس ہو کر اٹھ رہا تھا۔ تبھی اس کو آتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ تینوں جو اسے دیکھ رہی تھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سے زمین آ رہی تھی۔ ان تینوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں آ رہی تھی سامنے نظر پڑتے ہی چونک گئی تھی۔ تم لوگوں کے ہاں مہمان نوازی کا کوئی رواج نہیں۔ وہ جو جانے والا تھا پھر ان کے سامنے دوبارہ بیٹھ گیا۔ تم تو جانے والے تھے۔ سارے نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا تو تمہیں بل آئے گا، کہہ کر اس نے نظریں پھر سے زمینہ کے گلابی چہرے پر گاڑ دی۔ رابعہ چلے؟ اس کے یوں گھورنے پر زمینہ نے رابعہ سے کہا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ انہیں اٹھتا دیکھ کر سائرہ نے پوچھا تھا۔ شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ چلو پھر ہم چلتے ہیں، کل ملاقات ہوتی ہے۔ چلو میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں، ویسے بھی فارغ ہی ہوں میں۔ وہ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ نے ابرو اچکا کر سائرہ کو دیکھا، جواباً وہ کندھے چکا کر رہ گئی۔ تھینکس زین، ہمارا جانے کا بندوبست ہے، پھر کبھی۔ اوکے بائے۔ وہ سہولت سے انکار کرتے اس کا بازو پکڑ کر چل پڑی تھی جبکہ زین کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا چل رہا تمہارے دماغ میں؟ سائرہ کے استفارت نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ دوست سے ملنے آیا تھا، سوچا تم سے بھی مل لوں، اس میں دماغ چلنے والی کیا بات ہے؟ سائرہ اب بھی جائزہ لیتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے چلتا ہوں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جب اس کی بات سن کر نہ صرف رک گیا تھا بلکہ مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ انجان مت بنو۔ سائرہ کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں کب سے میری ٹائپ میں دلچسپی ہونے لگی؟ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے جا کر صرف اپنا ٹائم ویسٹ کرو گے، وہ تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں، بہت مختلف لڑکی ہے۔ سائرہ کے جتاتے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا جبکہ سائرہ نے سر جھٹکا تھا۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو یار، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ رابعہ کے ٹوکنے پر اس نے سر جھٹک کر خود کو نارمل کیا تھا۔ وہ ریک میں لگے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، پھر بلو شیفون کے سوٹ کو خود سے لگا کر آئینے میں دیکھا، لیکن اپنے بالکل پیچھے زین کو کھڑے دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور اس کے مسکرانے پر چونک کر اس کی طرف مڑی۔ یہ سوٹ کر رہا ہے آپ پر؟ اس کے کہنے پر زمینہ نے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کو دیکھا اور دوبارہ اسے ہینگ کر دیا۔ کیا ہوا؟ سوٹ پسند نہیں آیا یا میرا تعریف کرنا اچھا نہیں لگا؟ اس کے استغفار پر زمینہ نے نظریں گھما کر رابعہ کو تلاش کیا۔ وہ ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ تم؟ قریب پہنچنے پر وہ حیران ہوئی۔ تم ادھر بھی پہنچ گئے؟ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب اس کے موبائل پر پاپا کی کال آنے لگی۔ وہ فون سائلنٹ پر کر کے رابعہ کی طرف مڑ چلی۔ وہ آف موڈ کے ساتھ بولی اور انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ رابعہ زین کو بائے کہہ کر تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی جب اس کا فون دوبارہ بجا۔ کس کی کال ہے؟ اس کے مضطرب انداز پر اسے پوچھنا پڑا۔ پاپا کا ہے۔ تو اٹھا لو۔ نہیں، وہ منہ پھلا کر بولی تو رابعہ کی ہنسی نکل گئی۔ تم تو اب بھی بچوں کی طرح منہ پھلا لیتی ہو۔ وہ رابعہ کے ساتھ اس کی شاپنگ دیکھ رہی تھی، تبھی دروازہ بجا تھا۔ جی؟ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے فاطمہ آنٹی کو دیکھا۔ زمینہ کے فادر آئے ہیں۔ رابعہ کے ساتھ زمینہ بھی حیران ہوئی تھی۔ زمینہ کے نکلتے ہی رابعہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ میری گڑیا؟ اسے دیکھتے ہی غفور صاحب بے ساختہ اس کی طرف بڑھے تھے اور اسے گلے لگا لیا تھا، اور وہ جو ان سے ناراض تھے ان کے گلے لگتے ہی جیسے ساری ناراضگی ہوا ہو گئی تھی۔ کل سے فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا سر چومتے ہوئے بولے۔ میں آپ سے ناراض تھی، مجھے پتہ تھا۔ وہ سکڑ کر بولے۔ آپ کو پتہ ہے پاپا کتنی شرمندگی ہوئی مجھے آپ جب آفس میں بلا کر مجھے وارننگ دی گئی، لاسٹ ڈیٹ تھی، آپ کیسے اگنور کر سکتے تھے اس بات کو؟ اس کے انداز پر وہ سر جھکا گئے۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی شرمسار تھے اور پاس کھڑی رابعہ کو زمینہ پر بہت غصہ آیا تھا جو اپنے باپ کو شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ سلام کرتی ہوئے اندر آ گئی۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پاپا یہ رابعہ میری دوست اور روم میٹ، جیتی رہو بیٹا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری فیس رابعہ نے دی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں بیٹا آپ کا۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئے۔ رابعہ نے غصے سے زمینہ کو گھورا۔ انکل آپ یوں کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ باپ بیٹیوں سے معافی مانگتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میرے پاس تھے تو دے دیے۔
ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है बेटा, वरना इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देता। कोई कुछ मसला हो गया था, इसी वजह से कल जमा नहीं करवा सका। मुझे पता है गलती मेरी है। ये बेटा आपकी अमानत। गफूर साहब ने जेब से चेक निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। ये अंकल, वो हिचकिचाई। बेटा, इनकार की तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये कल नहीं तो परसों आपको देने ही थे। उन्होंने उसके सर पर दोबारा हाथ रखा तो उसने मुस्कुराकर थाम लिया। मैं ज़मीना को लेने आया था, अगले हफ्ते उसकी बहन की शादी है, आप भी बेटा ज़रूर आना। जी अंकल, मैं ज़रूर आती, लेकिन मेरी खाला जिनका ये हॉस्टल है, मैं उनके साथ रहती हूँ। अगले हफ्ते मेरे मामू के बेटे की शादी है, तो हमें परसों कराची जाना है। अगर ये फंक्शन ज़रूरी ना होता तो मैं ज़रूर आती। मैं बैग लेकर आती हूँ। ज़मीना के कहने पर वो भी उसके पीछे आई थी। कब तक वापस आओगी? राबिया ने ज़मीना को देखा जो जल्दी जल्दी सामान पैक कर रही थी। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं ज़मीना, तुम बहुत लकी हो जब वो तुमसे इतना प्यार करते हैं। तुम्हारी नाराज़गी का ख्याल करके वो वक्त की परवाह किए बगैर आ गए। हमें देखो, हमारे बाप को कभी हमारी परवाह नहीं रही। हम सालों उनको ना मिले, महीनों उनसे फ़ोन पर बात ना करें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे पापा जिस तरह तुम्हें प्यार करके मना रहे थे, मुझे तुम पर रश्क आ रहा था। पहली बार ज़मीना ने राबिया को यूँ अफसुर्दा देखा था। पता नहीं लोगों के नज़दीक खुशकिस्मती चेक करने का कौन सा पैमाना था। उसके नज़दीक राबिया लकी थी और राबिया उसे लकी कह रही थी। वो बवार मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रही थी जहाँ नौशी और उसका मंगेतर नज़र आ रहे थे। उसने पहली नज़र में पहचान लिया था, ये उसका वही क्लास फेलो था जो उसके साथ होता था। जिस तरह वो एक दूसरे के करीब बैठे बातें कर रहे थे, पता चल रहा था कितने फ्रैंक है। वैसे मुझे एक बात पर हैरत है। इस बार नौशी ने ज़मीना को पहले इत्तला नहीं दी। नाजिया ने शरारत से ज़मीना का संजीदा चेहरा देखा। उसे डर होगा हमेशा की तरह ज़मीना उसके मुकाबले में उतर कर कहीं उसके मंगेतर को ना छीन ले, या अपनी दोस्त के भाई को उसके मंगेतर के मुकाबले में ला खड़ा ना कर दे। ये जवाब सोनिया की तरफ से आया था। वो दोनों खुद ही कहकर लगाकर हंस पड़ी थी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ अपनी बेटी की हरकतें ताया जी को नज़र नहीं आई, या उनको मुआशरा या अफराद याद नहीं आई। जब आपकी मंगनी थी तो ताया जी को एक साथ बैठने पर एतराज़ था। फरहान भाई खुद अंगूठी पहनाना चाहते थे तो ताया जी ने उसे बेशर्मी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया। अपनी दफ़ा उनकी गैरत कहाँ चली गई? बेटी अंगूठी भी पहना रही है, कंधे से कंधा भी मिलाकर बैठी है, गले भी लग रही है। वो तो जैसे फट पड़ी थी। नाजिया और सोनिया ने परेशानी से उसका सुर्ख चेहरा देखा। तुम इतना अजीब क्यों सोचती हो ज़मीना? मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई और ना कुछ इसमें निराला है। बरसों से हमारे घरों की, हमारे मुआशरे की यही रवायात चली आ रही हैं और मैं इन रवायतों से खुश हूँ, क्योंकि मुझे यही खुशी है मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। और अभी अपनी जिस सहेली की बहन का तुम जिक्र किया, वो लोग हमसे मुख्तलिफ हैं, उनके नज़दीक ये बातें मायूब नहीं समझी जाती। लेकिन मंगनी कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि गले मिला जाए या दिन रात इकट्ठे गुजारे जाए। मंगेतर महरम नहीं, और जो महरम नहीं होता उसे कुर्बत सिर्फ तबाही लाती है। नाजिया ने बड़ी संजीदगी से उसे समझाया था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। एक तो मुझे रिश्तेदारों में बिल्कुल शादी नहीं करनी, और किसी अपने जैसे मिडिल क्लास घराने में तो बिल्कुल नहीं, जहाँ छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसना पड़े। उसका अमीर होना और मॉडर्न होना ज़रूरी है। उसके यूँ शर्तें गिनवाने पर नाजिया हंस पड़ी थी, जबकि सोनिया ने अफसोस से सर झटका। अच्छा मैडम, तुम्हारी ख्वाहिश मैं अम्मी तक पहुंचा दूंगी, और ज़रूर मेरी शहज़ादी को शहज़ादा ही मिलेगा। नाजिया के प्यार करने पर वो मुस्कुरा दी थी। जाओ अब जाकर आराम करो, फिर कल से घर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। वो सर हिलाकर लेट गई थी। अभी उसकी आंख लगे कुछ देर हुई थी जब उसके सरहाने रखा उसका मोबाइल बज उठा था। स्क्रीन पर नज़र आने वाला नंबर अनजाना था। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से आती भारी आवाज़ पर वो उठ गई थी। कौन? मुझे यही उम्मीद थी कि आप पहचानेंगी नहीं, दूसरी तरफ से मुस्कुरा कर कहा गया। जैन बात कर रहा हूँ, सायरा का भाई। वो जितना हैरान होती उतना कम था। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसने परेशानी से पूछा। ये मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था, जबकि आपकी तीनों दोस्तें मेरी भी कुछ लगती हैं। 2 दिन से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहा हूँ। आज सायरा ने बताया आप अपने घर गई हुई हैं, वो भी 2 हफ्तों के लिए। खैरियत थी ना? वैसे बेतकल्फ़ी से पूछ रहा था जैसे कब से फ़ोन पर उनकी गपशप हो। आपको मुझसे कोई काम था? परेशानी में उसने बेतुका सा सवाल कर दिया था। जवाबन वो कहका लगाकर हंसा था। अब तो सब काम आपसे ही हैं। उसके ज़ुमानी अंदाज पर उसके कानों के लोहें सुर्ख हो गई थी। अगर आपने ऐसी बात करनी है तो मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। ओके, नाराज़ मत हो, बंद कर रहा हूँ फ़ोन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं करूँगा। ज़मीना ने मज़ीद कुछ सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया था और बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा जो बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। वो नाजिया के साथ पार्लर से वापस आई तो घर में काफ़ी रश था, जिसका मतलब था मेहमान आ चुके हैं। उसने थोड़ा झांक कर ड्राइंग रूम में देखा। पापा अम्मी के साथ फूफो अंकल, ताया जी ताई भी बैठी थी, जबकि दरमियान वाले सोफे पर कोई खातून स्किन कलर की बड़ी सी चादर लिए मुस्कुरा रही थी। वो इन्हीं कदमों से वापस किचन में आ गई, जहाँ सोनिया यकीनन चाय का इंतज़ाम कर रही थी। उसने शेल्फ पर रखे मिठाई
اور پھلوں کی ٹوکری کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ پاس ہی بیکری کا کافی سامان رکھا تھا، اس نے کیک کا ایک پیس اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ واہ، کیک تو بڑے مزے کا ہے، کون لے کر آیا ہے؟ پاپا کی کزن ہے، وہی لے کر آئی ہیں، وہ جو اسکن شال میں ہے۔ زمینہ کے پوچھنے پر سونیا نے سر اس بات میں لایا، جبکہ وہ جلدی جلدی کپوں میں چائے ڈال رہی تھی۔ اندر تو لگتا ہے جیسے کوئی پیر آیا ہو، سب مریدوں کی طرح عقیدت سے ان کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ زمینہ نے جیسے اپنی بات کا خود ہی مزہ لیا۔ ایسا ہی ہے، پاپا، تایا جی، پھپھو سب ان کا سنتے ہی فوراً آ گئے، تو ضرور ان کے لیے خاص ہوں گے۔ وہ پلیٹوں میں بیکری کا سامان نکال رہی تھی۔ اب تم بھی میری کچھ مدد کر دو یا یوں ہی مہمان بنی کھڑی رہو گی؟ سونیا نے غصے سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا جو فشل کے بعد مزید نکھر گیا تھا۔ جواباً زمینہ نے اپنی مہندی سے بھرے ہاتھ اس کے آگے کیے۔ سوکھ چکی ہے، سونیا نے ٹرے اٹھاتے ہوئے اسے جتایا۔ تم لے جاؤ نا یار، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں اپنے اور باجی کے لیے چائے اور سموسے لے کر جا رہی ہوں۔ سونیا نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن وہ گنگناتے ہوئے اپنے لیے چائے نکال رہی تھی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر رہی تھی جب اسے پاپا اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ مینا، زرمینا آپا وہاں اکیلی بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھو جا کر، اور اگر انہوں نے کچھ لیا نہیں تو انہیں سرو کرو۔ جی پاپا۔ وہ اپنا شرارہ سنبھالتی احتیاط سے چلتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کی نظریں جیسے اس پر جم سی گئی تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرا کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آنٹی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں بیٹا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ جی بیٹا، کھا لیا۔ اس کی نظریں اس کا ہی جائزہ لے رہی تھیں۔ بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں کو چھوا تو وہ چھین کر مسکرا دی۔ اس کے شرمانے پر انہوں نے پیار سے اسے دیکھا، تب بھی ان کی نظر اس کے گورے ہاتھوں پر گئی جس پر مہندی کے نقش و نگار عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ماشاءاللہ، بڑا گہرا رنگ آیا ہے، اللہ نصیب بھی خوبصورت کرے۔ ان کے دعا دینے پر وہ مسکرا دی تھی اور پھر رخصتی کا شور اٹھتے وہ معذرت کرتی اٹھ گئی تھی۔ رابعہ کے بتانے پر سائرہ خاموش ہو گئی تھی۔ تبھی ذہن اندر داخل ہوا تھا۔ تم کب آئی؟ اس نے حیرت سے رابعہ کو دیکھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہاری دوست بھی آئی ہے؟ اس نے دائیں بائیں گردن گھما کر پوچھا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ سائرہ نے ماتھے پر بر ڈال کر پوچھا۔ اچھی لگتی ہے، وہ موبائل دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو شادی کر لو، میں ممی سے بات کرتی ہوں، سائرہ نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے نظریں اٹھا کر بہن کو دیکھا۔ ابھی میں نے شادی کا نہیں سوچا۔ تو پھر؟ سائرہ نے ابرو اچکائے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ زمینہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، 2 لفظ محبت کے بول کے ان کے حسن کے قصیدے پڑھو، سب منٹوں میں فلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اور تم لوگوں کی زمینہ کو تو میں نے چیلنج کے طور پر لیا، اب تک تو مجھے اگنور کر رہی ہے، لیکن آخر کب تک؟ اور وہ جو تم لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ مختلف ہے، وہ بھی میں دور کر دوں گا۔ سہن پلیز اپنے تجربے کہیں اور جا کر کرو، زمینہ سے دور رہو۔ رابعہ کو برا لگا تھا۔ یار رابعہ، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میری نیت بری نہیں، بس تھوڑی دیر انجوائے کروں گا۔ کچھ عرصہ فون کالز، 3-4 ملاقاتیں، جب مجھے لگے گا لڑکی میرے پیار میں گرفتار ہو چکی ہے میں اسے چھوڑ دوں گا اور تم لوگوں کو بتاؤں گا میں کیا چیز ہوں۔ ایک اور بات، میں اسے فون بھی کر چکا اور وہ مجھ سے بات بھی کر چکی ہے، یقیناً اس نے تم لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کر مزے سے دونوں کے تاثرات دیکھے۔ ڈیمو دیتا ہوں، کہہ کر اس نے موبائل کا اسپیکر آن کر کے سامنے کیا۔ دوسری طرف سے زمینہ کی آواز آئی۔ کیسی ہیں زمینہ؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آپ نے پھر فون کیا؟ دوسری طرف سے وہ غصے سے بولی۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں دوبارہ فون کروں گا۔ بات سنیے ذہن صاحب، آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کی بات اس لیے سن لی تھی کہ آپ سائرہ کے بھائی ہیں، اب اگر آپ نے مجھے کال کی تو میں سائرہ کو بتا دوں گی۔ ذہن کا چہرہ سرخ پڑ گیا بے عزتی کی وجہ سے، جبکہ رابعہ اور سائرہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا ہوا تھا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ ایسا ہی سمجھ لیں، وقت گزارے کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کرے، میں آپ کی وجہ سے سائرہ سے اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ زمینہ، میں آپ کے لیے سیریس ہوں۔ ذہن نے ایک آخری کوشش کی۔ میں آپ کا نمبر بلاک کر رہی ہوں۔ جو ہی اس کا فون بند ہوا ان دونوں کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ سائرہ نے مسکرا کر ذہن کو دیکھا جس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ یہ کہہ رہا تھا یہ بڑی توپ چیز ہے۔ رابعہ نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ان مڈل کلاس لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑی سی بات بھی کر لو تو انہیں لگتا ہے بندہ سیریس ہے، شادی تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس نے کب تمہیں شادی کے لیے کہا؟ الٹا تم اسے کہہ رہے تھے تم سیریس ہو۔ ابھی رابعہ مذاق اڑانے کے انداز میں بولی۔ بڑی شریف بنتی ہے نا تمہاری دوست، ایسا تماشا لگاؤں گا کہ ساری شرافت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس کے دھمکی امیز انداز پر ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی حد میں رہنا ذہن، کچھ الٹا سیدھا کیا نا تو میں تمہارے اگلے پیچھے سارے کرتوت ڈیڈ کو بتا دوں گی۔ سائرہ ماتھے پر بر ڈال کر غصے سے بولی تو وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ رابعہ نے پریشانی سے سائرہ کو دیکھا۔ یہ اسے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، پہلی دفعہ کسی لڑکی نے لفٹ نہیں کروائی نا تو بیچارہ بخلا گیا، تم چھوڑو ٹھیک ہو جائے گا۔ سائرہ نے تسلی امیز انداز میں اس کا ہاتھ تھپ تھپایا تو رابعہ پر سوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔
رات کو ولیمہ ہے اور پھپھو صبح صبح ادھر ہیں، خیریت ہے؟ وہ منہ دھو کر اندر آئے تو اندر سے آتی آوازوں پر اس نے عمرانہ سے پوچھا، ہاں وہ زمینہ آپس واپس جا رہی ہیں تو ان سے ملنے آئی ہیں۔ کیوں ولیمہ اٹینڈ نہیں کرنا انہوں نے؟ نہیں، انہیں کام ہے۔ ویسے امی یہ بہت امیر لگتی ہیں جو سب ان کے آگے پیچھے پھر رہتے ہیں۔ اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہے تو، اور اچھی بھی بہت ہے، بہت سخی، ہماری بہت مدد کی ہے انہوں نے۔ اس نے غائب دماغی سے سنا تھا۔ تم یہ ناشتہ لے جاؤ اور انہیں اللہ حافظ بھی کرا۔ یہ پھل کتنے فریش ہیں، اس نے سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ سرمینہ آپا اپنے گاؤں سے لے کر آئی ہے، وہاں کی ہر چیز بڑی خالص ہوتی ہے۔ عمرانہ کی تعریف پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ یہ ابو کی کزن گاؤں میں رہتی ہیں؟ ہاں، وہاں ان کی رہنے دے امی، جہاں بھی رہتی ہے مجھے کیا، ابو کا سارا ننیال مجھے پینڈو ہی لگتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ مینا تمیز سے بات کیا کرو، جانتی بھی ہو کہ وہ کتنی۔ پلیز امی، اب آپ ان کی تعریف نہ شروع کر دینا۔ وہ ناشتے کی ٹرے لے کر باہر نکل گئی۔ آپا آپ ایسے جا رہی ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، غفور صاحب نے عاجزی سے کہا۔ مجبوری نہ ہوتی تو ضرور رکتی غفور، وہ شفقت سے بولی۔ آپا آپ کا احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو غفور، احسان کیسا، اور احسان کا لفظ استعمال کر کے تم مجھے شرمندہ نہ کرو، اور بلکہ تم بھی، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، بہن بھائی کے رشتے میں محبت ہونی چاہیے، اس میں دنیا داری نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے شوہر نے عین وقت پر پیسے مانگ کر جس طرح غفور کو تنگ کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال وقت گزر گیا۔ اب تم نازیہ کو بہو نہیں بیٹی سمجھنا، کیونکہ نسلیں بہوئے سے چلتی ہیں، ان سے پیار کرو گی، عزت دو گی تو وہ بھی تمہیں بدلے میں عزت دیں گی، اور جہاں محبت اور عزت ہو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ جی آپا، پھپھو تابعداری سے بولی تو زمینہ ابرو اچکاتی اندر آ گئی۔ وہ سلام کر کے ٹرے رکھ کر جلدی سے باہر نکل گئی اور اس کے پیچھے پھپھو بھی نکل گئی تھی۔ زمینہ بیگم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ غفور، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جی آپا، وہ فرما برداری سے بولے۔ تمہاری مینا بہت پسند آئی ہے، میں اپنے منا کے لیے ایسی ہی بیوی ڈھونڈ رہی تھی، دونوں کی جوڑی بھی سورج چاند کی جوڑی لگے گی۔ وہ تصور کی آنکھ سے دونوں کو ساتھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آپا آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن ابھی مینا پڑھ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا اسے پڑھائی کا کتنا شوق ہے۔ میں انتظار کر لوں گی غفور، لیکن مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ غفور صاحب تذبذب کا شکار ہو گئے تھے، زمینہ کی خواہش اور اس کی سوچ بھی اچھی طرح جانتے تھے، اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کوئی بات نہیں غفور، تم پریشان نہ ہو، پھر جو اللہ کو منظور۔ انہیں پریشان دیکھ کر انہوں نے بات ختم کر دی۔ لیکن آپا ایسی بات نہیں، آپ سے زیادہ میرے لیے قابل اعتبار کوئی کون ہوگا، مجھے یقین ہے میری مینا آپ کے گھر خوش رہے گی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر حامی بھری تھی۔ تم اتنی جلدی جا رہی ہو؟ میں تمہارے لیے آئی تھی۔ اسے اپنا سامان پیک کرتے دیکھ کر نازیہ نے ناراضی سے کہا تو وہ مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ باجی ایگزام ہونے والے ہیں، ویسے بھی شادی کی وجہ سے میرا پڑھائی کا کافی عرض ہو گیا ہے۔ نازیہ نے سر ہلا کر سونیا کو دیکھا جو اس سے بات کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ویسے مجھے تم سے ایک خاص بات بھی کرنی تھی۔ جی بتائیے، وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ دراصل امی نے مجھے بلایا کہ میں تم سے بات کروں۔ اکے زمینہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو امی خود نہیں کر سکتی؟ تم شادی پر اتنی پیاری لگ رہی تھی، سب تمہارا ہی پوچھ رہے تھے، کل فرحان کے دوست نے بھی تمہارے بارے میں پوچھا، وہ رشتے کے لیے اپنی امی کو لانا چاہتا ہے۔ دوسرا پاپا کی جو کزن ہمارے گھر ٹھہری تھی، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے پاپا سے بات کی۔ پاپا کو ویسے وہ رشتہ پسند ہے، پر امی نے کہا تم سے پوچھ لوں۔ بات غصے والی تو نہیں تھی، پر اسے پتہ نہیں کیوں بہت غصہ آیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، اتنی مشکل سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ دوسرا، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا میری سوچ کیا ہے، آپ امی کو منع کر دیں۔ لیکن زمینہ کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہے، پھر دونوں رشتے اچھے ہیں، لوگوں کو اچھے رشتے ڈھونڈنے کے لیے اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، یہاں تو خود رشتے چل کر آئے ہیں، اس طرح منع کرنا تو سراسر کفران نعمت ہوگا۔ اب تو ایسے افسوس کر رہی ہیں جیسے میرے انکار سے شہزادہ گلفام ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک فرحان بھائی کا دوست ہے، ظاہر سی بات ہے مجھ سے 10 سال تو بڑا ہوگا، اور میچور لوگ مجھے نہیں پسند۔ دوسرا، وہ بھی ہماری طرح ہوگا، مڈل کلاس، پھر وہی مسئلے کیا وہ میری فیس سپورٹ کر سکے گا، الٹا مجھے پڑھنے سے منع کر دے گا؟ کیا وہ مجھے بہترین گھر، گاڑی، آسائش کی زندگی دے سکے گا؟ اور دوسرا، وہ پاپا کی کزن کا بیٹا، گاؤں کا رہنے والا گوار، وہ کیا 4 پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑے ہو کر کانفیڈنٹلی انگلش میں بات کر سکے گا؟ کیا ہوگا اس کا لائف سٹائل؟ کو 10ویں پاس دکاندار ہوگا، ساری عمر بسوں میں دھکے کھائے ہوں گے؟ کیا اس کے پاس گاڑی ہوگی؟ کیا وہ مجھے میری خواہش کے مطابق آسائشیں دے سکے گا؟ یہ رشتے جو آپ لوگوں کو نعمت لگ رہے ہیں، میرے نزدیک بکواس ہیں۔ تم کیا ساری عمر محلوں میں رہی ہو یا گاڑیوں میں گھومتی رہی ہو؟ پیچھے سے آنے والی آواز پر ان تینوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ 2 کمروں کے گھر میں تم پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑی، ساری عمر تمہارے باپ کے پاس بائک رہی، اور تم ورلڈ ٹور، بنگلے اور گاڑیوں کی بات کر رہی ہو۔ عمرانہ کو شاید اس کی باتیں زیادہ بری لگی تھی جب بھی ان کا انداز غسیلا اور طنزیہ تھا۔ تو کیا اس میں بھی میرا قصور ہے کہ میں آپ لوگوں کے گھر پیدا ہوئی؟ انسان اپنی ترقی کے لیے اپنا راستہ خود بتاتا ہے،
ताया जी भी पापा के साथ काम करते थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन पापा और उनके असूल, हम छोटी छोटी चीज़ों को तरसते रहे, जबकि ताया जी की फैमिली हर बार हर जगह हमें कमतर और ख़ुद को बरतर साबित करते रहे। और अभी आपने बंगले और कार की बात की। अगर मेरे पास बंगला और कार नहीं तो क्या उसकी ख्वाहिश रखना गुनाह है? तुम्हारे बाप के असूल मेरे लिए बहुत अहम है। खुद को तकलीफ देकर उन्होंने हमेशा हमारी आसाइशों का ख्याल रखा है, हलाल का नवाला खिलाया, जबकि तुम्हारे ताया जिस तरह रिश्वत लेकर अमीर हुए हैं सब जानते हैं। लेकिन तुम हमेशा से ज़ाहिरी चमक दमक से ही मुतासिर रही हो। तुम्हारे बाप ने इन 2 बेटियों से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल किया, तुम्हें शहजादियों की तरह रखा, और तुम इस बात को दकियानूसी कह रही हो। हद होती है खुदगर्जी की मीना। गुस्से से बोलने की वजह से उनका सांस फूलने लगा था। नाजिया ने करीब जाकर उनकी पुश्त को सराहा था। अम्मी आप तो रिलैक्स हो जाइए। खाक रिलैक्स हो जाऊं? उन्होंने गुस्से से नाजिया का हाथ झटका। ये शुरू से ही खुदगर्ज है। जिस बाप ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाए, उस बाप की कमाई पर सवाल उठा रही है। शुक्र करो अच्छी सूरत की वजह से किसी ने पूछ भी लिया है, वरना ये शहजादा गुलफाम किताबों कहानियों में ही मिलते हैं। हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों को इज़्ज़तदार शरीफ लोग मिल जाए वही बहुत है। मैंने शराफत का अचार नहीं डालना। क्या करूँगी ऐसे आदमी की शराफत का जिसकी जेब खाली हो, जो मुझे पसंद नहीं होगा? मैं कैसे उसे बर्दाश्त करूँगी, वो भी शौहर के रूप में? वो इतना कुछ सुनकर भी अपनी बात पर जमी थी। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। तुम इस काबिल नहीं थी कि तुमसे पूछा भी जाता, लेकिन हमने तुम्हारी राय मांगकर तुम्हें इज्जत दी जो तुम्हें रास नहीं आई। बहरहाल मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे पापा ने ज़मीना आपा को हाँ कर दी है। क्या? वो उछल पड़ी थी। अम्मी मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी गांव में शादी नहीं करूंगी। अगर आप लोगों ने यही सब करना था तो मुझे इतना पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? उसका गुस्सा बेबसी में ढल गया था। ज़मीना आपा बहुत अच्छी खतून है। बेशक उनके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन उम्र का बड़ा तजुर्बा है जो किसी डिग्री वाले के पास नहीं था। ख़ानदानी साहिब हैसियत औरत है। तुम्हारी फ़ीस जो लाखों में जाती, नाजिया की शादी पर जो खर्च हुआ, तुम्हें पता है कैसे हुआ? किसी ने हमारी मदद नहीं की, तुम्हारे अमीर ताया ने भी नहीं। ये ज़मीना आपा थी जिन्होंने एक लफ्ज़ जताए बगैर हमारी मदद की, और अब भी इतनी चाहत से तुम्हारा रिश्ता मांगा जहेज़ के नाम पर। उन्हें एक तिनका भी नहीं चाहिए। वो जो बरसती आंखों से उन्हें देख रही थी, एकदम मुस्कुराई थी। तो उनके एहसानों का बदला आप लोग यूँ चुका रहे हैं, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर। इस तरह आप लोग जहेज़ के खर्चे से भी बच जाएंगे। वाह अच्छी डीलिंग है। कितनी कीमत लगी है फिर मेरी? वो उनके करीब आकर बोली। इमराना का ज़ब्त अब जवाब दे गया था। उन्होंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। तुम जैसी औलाद होती है जो माँ बाप को जलील करती है। मैंने आपको अपना जवाब बता दिया है। कहकर वो बाहर जाने लगी थी, तभी दरवाजे में खड़े गफूर साहब को देखकर वो एक पल के लिए सुन्न हो गई थी। उसकी नज़रें झुक गई थी और उन्हीं झुकी नज़रों के साथ वो कमरे से बाहर निकल गई थी। अगले दिन वो किसी से मिले बगैर घर से निकल आई थी। उसे अपने माँ बाप से गिला था जिन्होंने उसके एहसासात का कोई ख्याल नहीं किया था, उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया था, और वो भी एक पेंडू के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो जहेज़ नहीं ले रहे, इसलिए कि नाजिया के जहेज़ के लिए उन्होंने मदद की। इस वजह से वो खुद को कुर्बान कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे देखे बगैर उस शख्स से चिढ़ हो गई थी जो ज़मीना आपा का बेटा था। उसको यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए थे। एग्ज़ाम करीब होने की वजह से वो यहाँ बिज़ी हो गई थी ज़्यादा। अम्मी पापा से वो बात नहीं कर रही थी, सिर्फ नाजिया का फ़ोन अटेंड कर लेती थी। वो हर फ़ोन पर उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन समझाया भी उसे जाता है जो समझना चाहता हो, जबकि वो अपने तौर पर अपना फ़ैसला सुना चुकी थी। तुम्हारा जाना ज़रूरी है। ज़मीना ने नम आंखों से राबिया को देखा। यार 1 साल हो गया घर वालों से मिले, ये एक माँ प्रिय है, सोचा मिल आऊँगी, वापस तो फिर यहीं आना है। और तुम क्यों उदास हो रही हो? मैं रोज़ फ़ोन करूँगी, तुम भी जाकर ये फरागत एंजॉय करो। फिर फाइनल में तो हमें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलनी। राबिया खुद उदास थी लेकिन जाहिर नहीं कर रही थी। तुम कब निकलोगी? मैं कल सुबह जाऊँगी, उसने आंखें साफ करते हुए कहा। राबिया ने एक नज़र उसे देखा और करीब आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम बहुत मुनफरिद हो ज़मीना, और बहुत अच्छी, हमेशा ऐसे ही रहना, किसी के लिए खुद को ना बदलना। ज़मीना उसकी बात का पस मंज़र नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात में सर हिला दिया। चलो खैर, अपना ख्याल रखना, फिर मुलाकात होगी। मेरी राइड आ गई है। वो जल्दी से अपना बैग घसीटती हुई बाहर निकली थी। वो कब से गेट से कुछ फासले पर गाड़ी खड़ी किए आते जाते लोगों को देख रहा था। वो जिसे ढूंढ रहा था उसे उससे कभी देखा ना था। उसे उसकी बात भी परेशानी थी। कल उसने सायरा और राबिया को फ़ोन पर बात करते सुन लिया था, जिसमें ज़मीना के बाप का भी जिक्र आया था। उसी वक्त उसके दिमाग ने सोच लिया था उसे क्या करना है, लेकिन अब 1 घंटे से खड़ा वो थक गया था। तभी एक कार गेट के आगे आकर रुकी और उसमें से एक दरमियानी उम्र का आदमी निकला था, और तभी गेट से राबिया भी निकली थी। और जिस तरह वो उस शख्स से मिली थी, जैन के शक की तस्दीक हो गई थी। उसने मुस्कुराकर ज़मीना को मैसेज किया और राबिया के जाते ही तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी की आवाज़ पर गफूर साहब ने मुड़कर देखा। जहाँ कोई लड़का खड़ा उन्हें ही देख रहा था। आपने मुझे बुलाया?
جی انکل، آپ زمینہ کے فادر ہیں نا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ کسی لڑکے کے منہ سے زمینہ کا نام سن کر بہت حیران ہوئے تھے۔ جی میں زین ہوں، زمینہ کا بوائے فرینڈ، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، جبکہ غفور صاحب ساکت ہو گئے تھے۔ اوہ سوری فرینڈ، وہ گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پتہ ہے اس نے آپ کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ شاید آپ سے ڈرتی ہے۔ دوسرا میرے گھر والے بھی نہیں مان رہے۔ میں تو چپ کر گیا تھا، لیکن زمینہ مجھ پر زور دے رہی ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میرا دل تو نہیں مان رہا، لیکن اب اس کی بات رد بھی نہیں کر سکتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بڑی دیر بعد غفور صاحب کے منہ سے بامشکل یہ الفاظ نکلے تھے۔ مجھے پتا تھا آپ نہیں مانیں گے، اس لیے آپ کو ثبوت بھی دوں گا۔ ابھی میں نے اسے بلایا، وہ آئے گی، آپ خود دیکھ لینا۔ کہنے کے ساتھ وہ ہال والے گیٹ کی طرف چلا گیا جہاں سے زمینہ کو آنا تھا۔ وہاں سے وہ اس کو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور زمینہ کو آتا دیکھ کر ان کا دل چاہا کاش وہ یہاں اچانک نہ آتے تو کچھ تو بھرم رہ جاتا۔ جی فرمائیے، اسے دیکھ کر سخت لہجے میں بولی زمینہ، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ میرا ارادہ آپ کو فون کر کے پریشان کرنے کا نہیں تھا، دراصل میں دل کا بہت صاف ہوں، جو دل میں ہو کہہ دیتا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگی، میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جو آپ کو اچھا نہیں لگا، اور میں آپ کی اس بات کا احترام کرتا ہوں۔ سو نیکسٹ ٹائم آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میں کچھ دنوں تک امریکہ جا رہا ہوں، پھر شاید کبھی ملاقات نہ ہو، تو اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہو تو یہ قبول کر لیں۔ اس نے اتنے اچھے طریقے سے معذرت کی کہ زمینہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر گلاب کے وہ پھول تھام لیے تھے، جبکہ دور کھڑے غفور صاحب کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ زمینہ، وہ کہہ کر مڑ گیا، اور گیٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے دائیں طرف کچھ فاصلے پر کھڑے غفور صاحب کو دیکھا، اور پھر زمینہ کو۔ آپ بہت اچھی زمینہ، آئی لو یو۔ آخری دو لائنیں اس نے جان بوجھ کر زور سے بولی تھی۔ زمینہ نے حیرت سے اس کی بے تکی بات سنی تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن وہ گیٹ سے اجل ہو چکا تھا۔ وہ سر جھٹکتے مڑی، لیکن مڑتے ہی زمین و آسمان اس کے آگے گھوم گئے تھے۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، حتیٰ کہ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے بالکل سامنے آ گئے تھے۔ اس نے ساری زندگی ان کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ سارا راستہ اس نے ڈرتے ہوئے گزارا تھا، لیکن وہ منہ دوسری طرف کیے اس سے بالکل بے نیاز بیٹھے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اسے دیکھے بغیر اندر چلے گئے تھے، اور وہ اسی طرح سر جھکائے ان کے پیچھے آئی تھی۔ بیگ کمرے میں رکھ کر وہ کتنی دیر ہاتھوں کو مسلتی پریشان کھڑی رہی۔ تبھی سونیا تیزی سے اندر آئی تھی، اور آتے ہی بڑے چارہانہ انداز میں اسے بازو سے تھاما تھا۔ کیا ہوا ہے پاپا، کیوں رو رہے ہیں؟ زمینہ نے چونک کر اسے دیکھا، اور ایک پل ضائع کیے بغیر ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عمرانہ ان کے قریب پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔ وہ سیدھی ان کی طرف آئے، گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ پاپا پلیز ایک بار میری بات سن لیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں۔ غفور صاحب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جن کی آنکھیں اور چہرہ دونوں گیلے تھے۔ کوئی تمہارے بارے میں آ کر ایسا کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا۔ اپنی تربیت پر مجھے یقین تھا، پر میں آنکھوں دیکھو کو کیسے جھٹلا دوں؟ مجھے اتنا بتاؤ مینا، میرے پیار اور تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو تم نے چور راستہ اختیار کیا؟ میں نے محدود وسائل میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری نہیں کی، کبھی حرام کا ایک لقمہ تم لوگوں کے حلق میں نہیں جانے دیا، پھر بھی تم نے حرام راستہ چنا۔ میں نے وہاں تمہیں پڑھنے بھیجا تھا تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میں کتنا مقروض ہوا، کس طرح نظریں جھکا کر ذلیل ہو کر میں لوگوں سے پیسوں کا تقاضا کرتا تھا۔ اگر تم وہ شرمندگی دیکھ لیتی تو اپنے لیے موت مانگ لیتی، لیکن باپ کو یہ دن نہ دکھاتی۔ وہ جو برہستی نظروں سے انہیں سن رہی تھی تڑپ کر بول پڑی، پاپا میرا یقین کریے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کہ جس سے آپ کو ذلیل ہونا پڑے۔ وہ میری دوست کا بھائی ہے جسے آپ نے دیکھا، آج سے پہلے میں کبھی اس سے ملی بھی نہیں۔ اس نے ایک دو دفعہ مجھے فون کیا تھا، آج بھی وہ مجھ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ غفور صاحب نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ جھوٹ مت بولو زمینہ، وہ لڑکا خود مجھے بتا کر گیا کہ وہ تمہارا دوست ہے، اور تم اسے کورٹ میرج کے لیے مجبور کر رہی ہو، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتا۔ اسے ماں باپ کی عزت کا خیال تھا، جبکہ تم نے تو شاید ماں باپ کو مرا ہوا سمجھ لیا ہے۔ ان کے انکشاف پر اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب کھل گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے پاپا، وہ تڑپ کر بولی۔ تو وہ بھی جھوٹ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں سے پھول نہیں لیے تھے، اور وہ جاتے ہوئے جو بےہودہ باتیں کہہ کر گیا کہ وہ تم نے نہیں سنی تھی۔ پاپا میرا یقین کریے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لڑکا جب مجھے بتا رہا تھا میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ لوگوں نے ہمیشہ مجھ پر باتیں بنائی کہ میری 3 بیٹیاں، لیکن میں نے کبھی افسوس نہیں کیا، اور بیٹیوں کو ہمیشہ بیٹوں کی طرح سمجھا۔ لیکن اب سمجھ آیا، لوگ بیٹیوں سے نہیں اپنی عزت سے ڈرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ناجی اور سونیا سے زیادہ پیار کیا، تمہاری جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کیا، بدلے میں تم نے مجھے یہی نام دیا، میرا اعتماد توڑ دیا۔ میں بہت بزدل آدمی ہوں، شاید ہر شریف آدمی ہوتا ہے۔ برسوں لگا کر میں نے یہ عزت کمائی، اور تمہاری وجہ سے میں اسے کھونا نہیں چاہتا، کہہ کر انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھینک کر آنسو صاف کیے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں وقت دیتا، لیکن اب تمہارا نکاح وہیں ہوگا جہاں میں چاہوں گا، کیونکہ تمہاری جیسی خودسر اور احسان فراموش لڑکی کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ بات کے آخر تک ان کا لہجہ پتھریلا ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کا یہ روپ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مڑ کر ماں کو دیکھا، لیکن انہوں نے بھی ناراضی سے منہ موڑ لیا تھا۔ کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔
وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، ایک تو روتے اور دوسرے رت جگہ کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اسے اب یہ سمجھ میں آیا کہ زہر نے وہ 2 جملے کیوں بولے، یقیناً پاپا کو سنانے کے لیے، لیکن اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اسے اپنا قصور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سائرہ کا نمبر ملایا، ایک بار نہیں بار بار، لیکن وہ بند تھا۔ وہ کل سے کمرے میں بند تھی، لیکن کسی نے اسے کھانے کا پوچھنا تو دور کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شام کو جب وہ بھوک سے نڈھال کر غنودگی میں جا رہی تھی تو دروازہ کھلنے پر بامشکل آنکھیں کھولی تھی۔ جہاں ٹرے لیے ناجیہ اندر آئی تھی، اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھر گئی تھی۔ ناجیہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر ٹرے اس کے آگے رکھ دی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زمینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کھانا کھا لو، اس کی نظروں کے جواب میں ناجیہ نے کہا تھا۔ بھوک سے اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اس لیے کسی نخرے کے بغیر اس نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ پرسوں تمہارا نکاح ہے۔ نوالا زمینہ کے حلق میں اٹک گیا تھا، بڑے زور کا ٹھسکا لگا تھا۔ کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ناجیہ نے جلدی سے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا، جسے اس نے بامشکل 2 گھونٹ پیا تھا۔ بھاجی، پاپا کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، جیسے تم ان کے پیار کے بدلے میں انہیں دھوکہ دے سکتی ہو۔ زمینہ نے دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ اگر تم صحیح ہو تو پھر وہ لڑکا کون تھا جو پاپا سے ایسی بکواس کر کے گیا؟ بھاجی، مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیوں کیا، میں خود حیران ہوں۔ میں نہیں جانتی زمینہ، سچ کیا، لیکن پاپا ابھی بہت ڈس ہارٹ ہے۔ انہوں نے پرسوں جمعہ کے بعد تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ تو یہ تھی اس کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ ناول۔ اب اس کی زبردستی شادی کر رہے ہیں، اور بیچاری کا واقعی میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ویسے یہ ریالٹی ہے، بہت سارے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں فضول میں، ان کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے۔ تو لڑکیوں کو بھی تھوڑا سنبھل کر رہنا چاہیے، بٹ اس میں میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی قصور تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہی بدتمیز ہیں، تو ان کو کیا کیا جائے، اگنور بھی کریں تو پھر بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ان کی ایگو پر آ جاتی ہے، کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس طرح کی غلط حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ اور پھر ملتے ہیں پھر اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، میرا پتہ نہیں اب دل ہی نہیں کر رہا ریکارڈنگ کرنے کا، مجھ سے زیادہ بولا ہی نہیں جاتا، یا شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پہلے میں سارا دن لگی رہتی تھی، سارا دن ریکارڈنگ کرتی تھی، اب مجھ سے ریکارڈنگ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو آپ لوگ دعا کیجیے گا، اور بس دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی مجھے، تو آپ لوگ میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔